کا لاکھ لاکھ بلکہ کروڑ کروڑ بلکہ ارب خرب انگن دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم عاجزوں کو، گنہگاروں کو، نالائقوں کو دوبارہ قرآن مجید شروع کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ الفاروقی میڈیا اونلی اسلامک ریلیز لاکھ لاکھ بلکہ کروڑ کروڑ بلکہ ارب خرب انگن دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم عاجزوں کو، گنہگاروں کو، نالائقوں کو دوبارہ قرآن مجید شروع کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میرے عزیزو، گھبرانا نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ صبح و سویرے قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہو۔ دورہ تفسیر آپ نے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارا دورہ تفسیر وہ ہے کہ صرف 2 مہینے نہیں بلکہ پورا سال چلتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بار بار پڑھنا، بار بار پڑھانا۔ یہاں چونکہ نئے ساتھی بھی بیٹھے ہیں پرانے، تو اس لیے آج اس عنوان کو چلانے کے لیے جو پہلا سبق ہے یہ یاد بھی کرنا ہے، ذہن میں بھی بٹھانا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مقدس سیکھے اور آگے سکھائے۔ آج اس حدیث پاک میں جو چیزیں ہیں مستقل سبق ہے، اور انشاءاللہ آپ نے یاد کرنی۔ اور یہ ساتھی جو نئے بیٹھے ہیں یا پرانے ہیں، آپ کسی کتاب میں تلاش کریں، یہ تحقیق تدقیق آپ کو شاید نہیں ملے گی، یہ الہامی چیز ہے، اور جن جن اساتذہ سے پڑھ کے آئے ہیں بے شک ان کو بھی سنانا، وہ دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھے، وعلمہ، اور آگے پڑھائے سکھائے۔ آسان مفہوم ترجمہ یہ ہے، اور سارے لوگ یہی کرتے ہیں۔ فقیر کے نزدیک ایک تحقیق یہ ہے کہ تعلم باب تفاعل ہے، باب تفاعل میں زور لگتا ہے، تکلف کرنا پڑتا ہے۔ تہجد مشکل کام ہے، تہجد پڑھ، تکلف، یا تکلف نہ کر، جو ہے وہی لے آ۔ تبدل، تبدیلی کرنا، تغیر، تبدیلی کرنا، ٹھیک ہے، تبعر، یہ سارے الفاظ ہیں۔ تکبر، تجلب، تو تعلم باب تفاعل ہے، یہ باب تفاعل بتا رہا ہے کہ قرآن سیکھنا مشکل ہے، تکلف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نماز تو صبح ویسے بھی پڑھنی ہے، اگر 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے آ جائیں گے تو سکون سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور سب سے پہلے قرآن سے تعلق بن جائے گا۔ اتنے دور دراز سے آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا مبارک، اہلاً وسہلاً۔ تو آخر تعلم باب تفاعل ہے، اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پھر آگے وعلمہ، یہاں میں بیان کیا کرتا ہوں کہ باب تفعیل ہے، باب تفعیل کا جو خاصہ ہے وہ ہے کثرت۔ اب وعلمہ کا معنی کریں گے
تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، وعلم، اور آگے کثرت سے سکھائے۔ یہ نہیں کہ 1 سال پڑھا باجی پڑھا لیا، 2 سال 10 سال نہیں، پوری زندگی علم علم علم۔ بات سمجھ آئیے کہ پوری زندگی علم، کثرت سے یہ قرآن پڑھانا ہے، یاد ہی نہ رہے کتنی دفعہ پڑھایا ہے، یہ علم بتا رہا۔ بات سمجھی؟ باب تفعیل کا خاصہ کثرت ہے، علمہ کثرت سے پڑھا۔ ایک باب تفعیل کا خاصہ ہے جز میں اثر کرنا، جز میں۔ اب مانا کریں گے علمہ، قرآن سیکھا پھر اس کی جز کو سکھایا، صرف توحید نہیں، رسالت نہیں، ختم نبوت، شان صحابہ، شان اولیاء، اللہ کی طرف سے اوامر نواہی احکام، جو چیزیں حلال جو حرام، صرف ایک مسئلے کو لے کے پوری زندگی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بہت بڑا موضوع ہے، اور کوئی چیز نہ بیان کرنا، صرف ایک چیز لے کے اولئک هم المؤمنون حقا، شان صحابہ بیان کرنا اور نہ کرنا، یہ نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صرف یہ بیان کرنا اور کچھ نہ کرنا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، صرف یہ بیان کرنا اور نہیں، علما، قرآن کے جز کو بیان کرنا ہے۔ بات آئے مردے نہیں سنتے، کھول کے بیان کرو۔ نظر و نیاز، منت منوتی غیر اللہ کے نام پہ شرک اور کفر ہے، کھول کے بیان کرو۔ سود کی حرمت آئے، کھول کے بیان کرو۔ شراب کی حرمت کا ذکر آئے، کھول کے اس کو بیان کرو۔ وراثت کا ذکر آئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کو کھول کے بیان کرو۔ تو آپ بات سمجھیے میرے عزیزو، علمہ باب تفعیل ہے۔ باب تفعیل کا خاص ہے جز میں اثر کرنا، تو کھل کے بیان کرنا ہے، علمہ علمہ علمہ، قرآن کی جز کو بیان کرنا۔ اور جب انسان جز کو بیان کرتا ہے پھر ہوتا ہے علمہ، ایک چیز کو لے کے اسی کو بیان کرنا، یہ نہیں ہو۔ باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے کہ فاعل مفعول کو اپنے جیسا کر لے، فاعل، اس کو کہتے ہیں باب تفعیل کا خاصہ۔ قرآن پڑھانے والے کی کوشش یہ ہونی چاہیے علمہ، جیسے وہ ہے شاگرد کو بھی اس طرح بنا دے۔ اگر نہیں سمجھا تو مثال دوں، مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالیٰ، پہلے ہمارے پاس ابوبکر الوانی تھا، ایک اور اس کے ساتھ ساتھی آ گئے، دعا کرو اللہ پاک اس سے بھی عالم خطیب اور دین کا خادم بنائے، کہو انشاءاللہ۔ فاعل مفعول کو اپنے جیسا کر دے۔ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے ایسا پڑھایا کہ حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان کو اپنے جیسا کر دیا۔ انہوں نے ایسے پڑھایا کہ مولانا عبد الغنی جہجروی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اور دیگر علماء کو اپنے جیسا کر دیا۔ یہ ہے علمہ باب تفعیل کا خاصہ، فاعل مفعول کو اپنے جیسا کر دے۔ علم فاعل، مفعول جیسے سکھایا، ٹھیک ہے، تو اس کو اپنے جیسا کر دیا۔ یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے وعلمہ، اور سکھائے۔ ایک اور دلچسپ بات ہے، یہ یاد کرنا، لکھ بھی لینا۔ باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے کہ فاعل وہ کام اتنا کرے کہ صاحب نسبت بن جائے۔ ابھی آپ سمجھے نا، صاحب، مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا دوں، ایک آدمی صرف اتنی پڑھائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ امام الصرف۔ ناپ پڑھائے تو کیا کہتے ہیں؟ امام الناپ۔ وراثت پڑھائے تو کیا کہتے ہیں؟ امام الوراثی کہتے ہیں، امام المنطق، ہے نا؟
تو علامہ باب تفعیل کا خاصہ ہے فاعل اتنا مفعول کو پڑھائے، اتنا وہ کام کرے، اتنا سکھائے کہ صاحب نسبت بن جائے۔ تو ہمارے علماء ارشاد شیخ القرآن بنے کہ نہیں بنے، شیخ الحدیث بنے، اسی کو کہتے ہیں نسبت۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ لاہور میں رہنے والا ہے تو نسبت کیا ہوتی ہے؟ لاہوری، سندھی، پنجابی ہے، مکی، مدنی۔ تو یہ علامہ اتنا قرآن پڑھاؤ کہ تم چاہت نہ رکھو لیکن صاحب نسبت بن جاؤ کہ دنیا کی نظر میں یہ قرآن کا خادم ہے، قرآن کا شیخ ہے اور قرآن کا محب ہے، قرآن سے محبت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد باقی سبق بھی، پہلا سبق آپ نے جس توجہ محبت پیار سے سنا، یہ انشاءاللہ نشانی ہے کہ آخری سبق تک آپ کو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ چند چیزیں نماز سے پہلے بیان کی۔ تعلم باب تفعول ہے، اس میں تکلف ہوتا ہے تو قرآن سیکھنے میں محنت کرنی پڑتی ہے، تکلف کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ثانیاً یہ بات بتائی دوسرے نمبر پہ کہ باب تفعیل کا خاصہ ہے کثرت، تو قرآن مجید کثرت سے علمہ پڑھانا۔ ثالثاً یہ بات سمجھائی کہ قرآن مجید کی جز جز کو پڑھانا ہے، باب تفعیل کا خاصہ ہے جز جز میں اثر کرنا۔ قطعتہ، میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وغیرہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ فاعل مفعول کو اپنے جیسا کر دے، وہ میں نے مثال دی حضرت شیخ رحمہ اللہ وغیرہ۔ اور رابعاً یہ بتایا کہ وہ صاحب نسبت بن جائے۔ ہمارے شیخ القرآن صاحب نسبت بن گئے۔ اللہ ہم سب کو ان جیسا خلوص عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے، ملیالے میں جو آتا ہے نا، الحمدللہ ہماری توجہ صرف، نحو، منطق ساری چیزوں پہ ہے، خصوصاً قرآن مجید کے ترجمے۔ مقصودی چیز چونکہ قرآن حدیث سیکھنا ہے تو صرف و نحو جتنی مضبوط ہوگی اتنی یہ اچھے سمجھ آئیں گے، بار بار آپ پڑھیں گے، اس کی وجہ سے آپ کا دل لگے گا اس ادارے میں، بے قرار بھی نہیں ہوگا۔ بس اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، ضبط رکھنا ہے کہ ہم نے بس پڑھنا، انشاءاللہ بہت فائدہ۔ ایک اور خاصہ ہے باب تفعیل کا، وہ خاصہ کیا ہے کہ باب تفعیل کے بعد باب انفعال آتا ہے، یعنی یہ سارے خاصے نا اکٹھے تو نہیں ہوتے، میں نے اللہ کی توفیق سے اکٹھے کیے ہیں، یکے بعد دیگرے بتائے ہیں۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، حضرت الوانی صرفتہ فانصرف، میں نے غلام کو پھیرا تو غلام پھر گیا، میں نے غلام کو پھیرا کہ فلاں جگہ نہیں جانا، وہ پھر گیا۔ آپ سمجھ آئی بات؟ تو اب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مانا کرو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، آگے سکھائے، جسے سکھائے وہ سیکھ جائے، جسے سکھائے۔ پہلے میں نے کہا تعدیث نعمت کے طور پہ، یہ کوئی تکبر فخر نہیں، اللہ معاف کرے، ہم تو عاجز لوگ ہیں۔ یہ دنیا کی کسی کتاب میں اگر مل جائے تو مجھے بتانا، یہ تحقیق جس طرح میں نے بیان کی ہے، اور اگر اس کا کوئی رد کرے تو وہ بھی مجھے بتانا، اور اگر کوئی کہے استادی حوالہ تو شافیہ، فصول اکبری وغیرہ صرف کی کتابیں ہیں، رضی وغیرہ،
اس میں خاصیات دیکھ لو تو انشاءاللہ پھر یہ ساری بات منطبق ہو جائے گی۔ جی تو خیرکم من تعلم القرآن اور زبیر، تم میں سے بہترین وہ جس نے قرآن سیکھا وعلمہ اور اس کو سکھایا، جسے سکھایا اس نے سیکھ لیا۔ یہ اصل اعلیٰ درجہ تو یہ نہ پڑھانے والا ایسا پڑھائے۔ غلام خان بزرگ فرماتے ہیں قابل ہونا کوئی کمال نہیں، کسی کو قابل بنا دینا کمال ہے۔ مجھے جی فلاں کتاب پڑھی اچھی ہے، کیا ہے؟ کسی اور کو پڑھا، کسی اور کو سکھا، پھر پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے قابل ہونا شرط نہیں، کسی کو قابل بنا دینا شرط ہے۔ قابل ہونا شرط نہیں، قبولیت شرط ہے، اور قبولیت اس وقت آئے گی جب اگلوں کو قابل بنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سیکھے، بامعانی سیکھے، وعلمہ پھر زندگی میں کام یہی بنا لے کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ آج ابتدا ہوئی ہے، اس سال کی اختتامی خیر و عافیت کے ساتھ ہو۔ اللہ خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم اور جتنے ہمارے دوست شاگرد اساتذہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کا حل فرما۔ اللہ ہماری جائز حاجات پوری، امت کی جائز حاجات پوری فرما۔ جتنے نئے ساتھی آئے ہیں، پرانے آئے ہیں، سب کو اللہ تسلی عطا فرما، قرار عطا فرما، اس مدرسے میں دل لگ جائے۔ اے اللہ انہیں انوار نصیب فرما، فیوز و برکات نصیب فرما۔ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا، انہوں نے جن سے پڑھا، انہوں نے جن سے پڑھا، الہ آخرہم، اے رب کائنات جو فوت ہو گئے غریق رحمت فرما، جو زندہ ہے ان کی زندگی دراز فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہمارے اس ادارے میں اتحاد، اتفاق، محبت، مودت کی ہوائیں چلا۔ میری انجمن، میرے نمازیوں کو مزید طلباء کی خدمت نصیب فرما، ہمیں پڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس ادارے کے ہر شعبے کو کامیاب و کامران فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت آ جائے، علم دین پڑھنے کی محبت آ جائے، عمل کی محبت آ جائے۔ اللہ ہم میں سے میرے سمیت جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ شفا عطا فرما۔ اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما آتیتنی، اللہم اکثر اموالنا و اولادنا وبارک لنا فیما آتیتنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین یا رب العالمین برحمتک یا